اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سے شعلے گرنے کی قرآنی پیش گوئی از ابو نائل، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 30 نومبر 2023۔ قرآن کے 7 بطن ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں 7 بڑے تغیرات آئیں گے اور ہر تغیر کے زمانہ میں لوگوں کے وقت بدل جائیں گے۔ اس وقت خدا تعالیٰ قرآن کریم کے ایسے معنی کھول دے گا جو لوگوں کے اس وقت کے ذہنوں اور قلوب کو تسکین اور تسلی دینے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، سورۃ الرحمن آیت 36۔ ترجمہ: تم دونوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور ایک طرح کا دھواں بھی، پس تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے۔ قرآنی الفاظ کی لغت مفردات امام راغب میں الشواظ کا مطلب بیان ہوا ہے، آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ مفردات میں النحاس کا مطلب بیان ہوا ہے، دھوئیں کے بغیر آگ کی لپیٹ۔ عربی انگریزی کی مشہور لغت لین میں اس کا مطلب بیان ہوا ہے، sparks that fall from brass or iron when it is beaten with hammer، یعنی وہ شعلے جو کہ لوہے یا پیتل سے اس وقت نکلتے ہیں جب اسے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ اسی لغت میں اس لفظ کا یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے، smoke in which is no flame، یعنی وہ دھواں جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت حضرت ابن عباس کی یہ روایت درج کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شواظ سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سند میں امیہ بن سلط کا شعر پڑھ کر سنایا، اور نحاسن کے معنی آپ نے کیے ہیں محض دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، اور اس کی شہادت میں بھی ایک عربی شعر نابغہ کا پڑھ کر سنایا۔ سورۃ الدخان میں ایک ایسے ہی وقت کے متعلق انتباہ کیا گیا ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، سورۃ الدخان آیت نمبر 11 و 12۔ ترجمہ: پس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک بہت دردناک عذاب ہوگا۔ مفردات امام راغب میں الدخان کا مطلب لکھا ہے، اس دھوئیں کو کہتے ہیں جو آگ کے شعلہ کے ساتھ نکلتا ہے۔ اسی طرح عربی انگریزی لغت میں دخان کا یہ مطلب بیان ہوا ہے، ڈرتھ، ڈراؤٹ، اسٹیریلٹی اور انفروٹفلنس اینڈ ہنگر، یعنی قلت، قحط، بانجھ پن، بے ثمر ہونا اور بھوک۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دخان کا نشان پورا ہو چکا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجہ میں کفار قریش پر قحط کا عذاب نازل ہوا تو بھوک کی شدت سے ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اقوال درج ہیں کہ دخان کا نشان مستقبل میں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم میں یہ پیشگوئی بھی بیان کی گئی ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، الحمزہ 2 تا 10۔ ترجمہ: خبردار، وہ حطمہ میں گرایا جائے گا، اور تجھے کیا بتائے حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر لپکے گی، یقیناً وہ ان کے خلاف بند کی گئی ہے ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں۔ عربی انگریزی لغت لین میں حطمہ کا مطلب لکھا ہے،
a vehement fire that breaks in pieces everything that is cast into it. یعنی وہ خوفناک آگ جس میں جو چیز ڈالی جائے وہ ٹوٹ جائے۔ اس آیت کریمہ کی پرمعارف تفسیر کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی مارکہ آرا تصنیف ریولیشن اینڈ ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کا باب نیوکلیئر ہولوکاسٹ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کس تباہی کی پیش گوئی ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سورۃ الرحمن کی آیت 55 کے بارے میں تفسیر صغیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں کاسمک ریز اور بموں کی طرف اشارہ ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں ایک عذاب کے متعلق خبردار کیا گیا ہے، اور اگر ان آیات کے مجموعی معنی پیش نظر رکھے جائیں تو اس عذاب میں دو گروہوں کے اوپر آگ کے شعلے برسیں گے، اور اگر لغوی معانی پیش رکھے جائیں تو اس شعلہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ بغیر دھوئیں کے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک قسم کا دھواں بھی ہوگا جو بطور عذاب کے دنیا کو ڈھانپ لے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سورۃ الدخان کی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں تفسیر صغیر میں تحریر فرماتے ہیں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس آیت میں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا ذکر ہے جن کے پھینکنے پر تمام جو میں دھواں پھیل جاتا ہے، اور ان بموں کو اس وقت سائنسدان قیامت کا پیش خیمہ بھی بتا رہے ہیں۔ قرآنی پیش گوئیوں کے بارے میں ایک اہم اصول، قرآن مجید کی کوئی بھی پیش گوئی بلکہ کسی بھی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اصولی ارشاد پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن شریف ذو المعارف ہے اور کئی وجوہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہیں، اور جس طرح قرآن شریف یک دفعہ نہیں اترا، اسی طرح اس کے معارف بھی دلوں پر یک دفعہ نہیں اترتے۔ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 421۔ پھر آپ تحریر فرماتے ہیں، ایک ایک آیت 10 پہلو پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ تمام پہلو صحیح ہوتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 422۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایک خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے اس اعجاز کی یہ تفصیل بیان فرماتے ہیں، ہر زمانہ میں لوگوں کی علمی اور عقلی حالت بدلتی رہتی ہے۔ باقی نبیوں کے لیے تو اس میں کوئی مشکل نہ تھی، کیونکہ ان کا کلام اسی زمانہ کے لیے ہوتا تھا جس میں نبی مبعوث کیے جاتے تھے، اور اس زمانہ کے لوگوں کی عقلی اور ذہنی حالت کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کے لیے یہ امر مشکل تھا، کیونکہ اسلام نے قیامت تک جانا تھا، اور اس وقت تک لوگ کئی زبانیں بولنے والے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے 7 بطن ہیں۔ تفسیر الطبری الجزء الاول صفحہ نمبر 30 تا 34۔ عام طور پر لوگوں نے اس حدیث کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف زبانوں کے تغیرات کے مطابق قرآن کریم کی آیات کے معنی کھلتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگوں کو قرآن کریم کی کئی آیات کے وہ معنی نظر نہ آئے جو بعد میں تغیر آنے والے زمانہ کے لوگوں کو نظر آئے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے جو نکات اور معارف نکالے وہ قرآن کریم میں نئی آیات داخل کر کے نہیں نکالے، آیات وہی تھیں، ہاں آپ پر اس زمانہ کے مطابق ان کا بطن ظاہر ہوا۔ چونکہ زمانہ کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور موجودہ زمانہ مذہب کے متعلق امن اور صلح کا زمانہ تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم سے امن کے احکام اور صلح کی تعلیم پیش فرمائی۔ یہ دوسرا بطن تھا جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق آپ پر کھولا گیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ قرآن کے 7 بطن ہیں، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں 7 بڑے تغیرات آئیں گے، اور ہر تغیر کے زمانہ میں لوگوں کے وقت بدل جائیں گے۔ اس وقت خدا تعالیٰ قرآن کریم کے ایسے معنی کھول دے گا جو لوگوں کے اس وقت کے ذہنوں اور قلوب کو تسکین اور تسلی دینے والے ہوں گے۔ اس زمانہ میں 20 مسائل ایسے ہیں جو ایسے رنگ میں کھلے ہیں کہ پہلے ان کی ضرورت
اور اہمیت محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ 15 اکتوبر 1943 بمقام ڈلہوزی۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں آخری زمانہ کے بارے میں عظیم الشان پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ پرانے مفسرین نے اپنے اپنے فہم کے مطابق ان کی تفاسیر تحریر کی ہے، لیکن ان کی حقیقت اسی وقت ظاہر ہو سکتی تھی جبکہ وہ روز روشن کی طرح پوری ہو کر لوگوں کو نظر آ جائیں۔ بعض پرانے مفسرین نے مندرجہ بالا آیات کو قیامت پر چسپاں کیا ہے، لیکن اپنے زمانے کے حساب سے ان کا ذہن جوہری بموں کی تباہی کا احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے تصنیف کے باب نیوکلیئر ہولوکاسٹ میں مفصل دلائل بیان فرمائے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں جوہری بموں کی تباہی کی ایسی مفصل علامات بیان ہوئی ہیں کہ ان پیشگوئیوں کے اعجاز کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی۔ قدیم زمانہ میں یہ بات افسانوی معلوم ہوتی تھی کہ حقیقی دنیا میں آسمان سے کوئی شعلہ نازل ہو کر عظیم تباہی کا باعث بنے گا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جب جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تو یہ نظارہ ایک حقیقت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ ان شہروں کی تباہی سے بھی قبل 16 جولائی 1945 کو امریکہ نے ایٹم بم کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ تجربہ ٹرینٹی کے مقام پر 16 جولائی 1945 کو کیا گیا۔ اس دھماکے کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ یہ تجربہ اس وقت کیا گیا جبکہ سورج نصف النہار پر تھا، اور اس عینی شاہد پی مارسن نے یہ نظارہ ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے پوشیدہ ہو کر ویلڈنگ کے لینس کے ذریعے دیکھا تھا، اور اس لمحہ جس مینارے پر بم کو رکھ کر دھماکہ کیا گیا تھا اس کے ارد گرد سفید روشنی کی ایک عظیم تشتری نظر آئی، اور جب وہ غائب ہوئی تو دوپہر کا سورج بھی اس مقابلہ پر مدھم معلوم ہو رہا تھا۔ پھر اس کے نیچے سے سیاہ مادہ بلند ہونا شروع ہوا جس نے اس روشن تشتری کو کھانا شروع کیا، اور روشنی نے ایک سرخ رنگ کے شعلہ کی صورت میں آسمان کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس مقام پر ایک کھمبی کی صورت میں دھوئیں کا ایک عظیم بادل نمودار ہوا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا۔ اس کے ایک عینی شاہد ٹوکیو کی کیتھولک یونیورسٹی کے پروفیسر جان اے سائمس بیان کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ان کی یونیورسٹی کو ٹوکیو سے ہیروشیما سے 2 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ 8:15 کے قریب پوری وادی کو ایک چکا چوند کرنے والی روشنی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے حرارت محسوس ہونی شروع ہوئی۔ میں باہر دیکھنے کے لیے کھڑکی کی طرف لپکا، لیکن مجھے صرف ایک زرد شعلہ نظر آ رہا تھا۔ 10 سیکنڈ کے بعد ایک دھماکہ کی آواز سنائی دی، جس کے بعد کھڑکی کے شیشے کے ٹکڑے ہوا میں اڑ کر میرے جسم میں پیوست ہو گئے۔ اس پر مجھے احساس ہوا کہ یہ کسی بم کا دھماکہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے پورے شہر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ اس المیہ کے 3 روز بعد 9 اگست 1945 کو جاپان کا شہر ناگاساکی بھی اس بربریت کا نشانہ بنا۔ اس بم کو گرانے کے لیے امریکی فضائیہ کے جو ہوائی جہاز ناگاساکی روانہ کیے گئے ان میں سے ایک کے پائلٹ کا بیان ہے کہ میں نے ایک جہاز سے سیاہ رنگ کے بم کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی زد سے نکلنے کے لیے تمام ہوائی جہاز مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد باوجود اس کے کہ دن چڑھا ہوا تھا اور ہماری آنکھیں ویلڈر لینس کے پیچھے تھیں، ہم نے ایک عظیم شعلے کو بلند ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد بھی اس علاقہ میں نیلے اور سبز رنگ کی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ پھر ایک عظیم دھماکے سے جہاز لرز گیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے دھماکوں کا اثر محسوس ہوا، اور 45 سیکنڈ کے اندر اندر ہم نے
کاسنی رنگ کی آگ کا ایک ستون بلند ہوتے ہوئے دیکھا جو کہ جہازوں کی سطح تک پہنچ گیا، پھر گرد و غبار کی ایک کھمبی زمین سے بلند ہونی شروع ہوئی۔ دلوں پر لپکنے والی آگ، اس سے قبل کئی لوگوں کو جو بات افسانوی معلوم ہوتی تھی وہ اب حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آ گئی تھی، اور اتنی واضح ہو کر سامنے آئی کہ صدیوں پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ جیسا کہ پہلے سورۃ الہمزہ کی آیت درج کی گئی تھی کہ یہ ایک ایسی آگ ہوگی جو کہ دلوں پر لپکے گی۔ سائنسی طور پر اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ اس کی حقیقت اس بم کی ایجاد کے بعد ہی سامنے آ سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم کے دھماکے کے ساتھ صرف حرارت یا آگ ہی نہیں خارج ہوتی، بلکہ خوفناک تابکاری یعنی ریڈیشن کی عظیم مقدار بھی خارج ہوتی ہے۔ ایسے بموں کے دھماکے کے بعد ابتدائی طور پر گاما ریڈیشن، نیوٹران ریڈیشن، آیونائزنگ ریڈیشن کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے۔ یہ شعاعیں ابتدائی 3 منٹوں میں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی تابکاری خارج ہوتی رہتی ہے، اور سائنسی اصطلاح میں اسے ریزیڈوئل ریڈیشن کہتے ہیں، اور ملبہ کے علاوہ متاثرہ زمین سے بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ان شعاعوں کا دل سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ سائنسی تحقیق سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں کہ ایٹم بم سے جو تابکاری کی شعاعیں خارج ہوتی ہیں وہ دل پر اثر انداز ہو کر دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ جو لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بموں کی فوری تباہ کاری سے زندہ بچ گئے تھے، بعد میں عام آبادی کی نسبت ان لوگوں میں دل کی بیماریوں سے شرح اموات خاطر خواہ زیادہ تھی۔ ان کو زیادہ بلڈ پریشر کی بیماری ہونے کے علاوہ ایسے بہت سے متاثرین کی دل سے نکلنے والی بڑی رگ ایورٹا میں کیلشیم جمع ہونے کا عارضہ بھی زیادہ تعداد میں ہوا۔ یہ موضوع کہ تابکاری شعاعوں کے اثرات سے دل کے امراض جنم لیتے ہیں بہت سی سائنسی تحقیقات کا موضوع بنا۔ اس سال برٹش میڈیکل جرنل نے 93 ایسی تحقیقات کا مجموعی تجزیہ شائع کیا جن میں دل کا امراض اور تابکاری شعاعوں کے اثرات کے باہمی تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اب ایسی تحقیقات بھی سامنے آئی ہیں کہ تابکاری کے اثرات سے دل کی دھڑکن تیز، آہستہ اور بے ترتیب ہو سکتی ہے۔ ایٹمی دھواں۔ اب ہم دخان یا دھوئیں کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی کچھ تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ النحاس کا ایک مطلب دھوئیں کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا اس دور میں اس کی کوئی ممکنہ سائنسی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جیسا کہ پہلے حوالے درج کیے جا چکے ہیں کہ حضرت علی اور کئی صحابہ کا نظریہ تھا کہ یہ نشان مستقبل میں پورا ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ خیال تھا کہ یہ نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پورا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لطیف مضمون بیان فرمایا ہے کہ ایک پیشگوئی تاریخ کے مختلف ادوار میں بار بار پوری ہوتی ہے، اور اس طرح قرآن مجید کی پیشگوئیوں کی عظمت ایک بالکل نئے زاویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ ازالہ اوہام میں تعریر فرماتے ہیں، پس تو اس دن کا امیدوار رہ جس دن آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا، جس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے۔ اس جگہ دخان سے مراد قحط عظیم و شدید ہے جو 7 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردے اور ہڈیاں کھائی تھیں، جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں مفصل اس کا بیان ہے۔ لیکن آخری زمانہ کے لیے بھی جو ہمارا زمانہ ہے، اس دخان مبین کا وعدہ تھا، اس طرح پر کہ قبل از ظہور مسیح نہایت درجہ کی شدت سے اس کا ظہور ہوگا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری زمانہ کا قحط جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ نمبر 375۔ جیسا کہ پہلے حوالے درج کیے جا چکے ہیں کہ دخان کے مطالب میں دھواں، قلت، قحط، بانجھ پن، بے ثمر ہونا اور بھوک بھی شامل ہے،
اور سائنسی طور پر اس پیشگوئی کے حوالے سے یہ سب مطالب پورے ہوتے ہیں اور ان مختلف مطالب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضرت مسلم موعود نے تفسیر صغیر میں یہ لطیف مضمون بیان فرمایا تھا کہ سورۃ دخان کی مذکورہ آیت میں ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں سے ہونے والی تباہی کی پیشگوئی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی ایک دھواں پھیل جاتا ہے، اور سائنسدان اس تباہی کو قیامت کا پیش خیمہ بتا رہے ہیں۔ اب اس بارے میں سائنسی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 1970 کی دہائی تک دنیا کے 6 ممالک نے جوہری ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ جمع کر لیا تھا، اور بڑی طاقتوں کے سیاستدانوں اور ماہرین میں یہ سوچ پنپ رہی تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جب جوہری ہتھیاروں سے جنگ ہو تو فریقین مکمل طور پر تباہ ہو جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق محدود پیمانے پر ان بموں کا استعمال کریں اور صرف کچھ علاقے تباہ ہوں اور باقی ملک اور باقی دنیا محفوظ رہے، اور اس جنگ کے بعد فاتح دنیا پر راج کرے۔ اور جیسا کہ ماضی کی جنگوں میں ہوتا آیا ہے، مفتوح ماضی کا قصہ بن کر تاریخ کی کتابوں میں گم ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں امریکہ کے وزیر دفاع جیمز اے شلیسنگر نے 4 مارچ 1974 کو اس سلسلہ میں امریکی کانگریس کو بریفنگ بھی دی، اور سائنسی جرائد میں بھی اس ممکنہ صورتحال کا تجزیہ کیا جا رہا تھا، اور اس سلسلہ میں فوری تباہی کے علاوہ تابکاری سے ہونے والی 7-8 لاکھ افراد کی موت کا اس طرح ذکر کیا جاتا تھا جیسے انسانوں کی نہیں، مولیوں اور گاجروں یا آلو پیاز کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اندازے نامکمل تھے۔ اس وقت کے سائنسدان ایک اہم پہلو کو نظر انداز کر رہے تھے، اور وہ پہلو یہ تھا کہ اگر وسیع پیمانے پر جوہری ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اٹھنے والا گرد و غبار اور دھواں جو سطح زمین سے میلوں اوپر جا کر فضا میں معلق رہے گا، اس کے زمین کے موسم اور درجہ حرارت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ 80 کی دہائی میں ایٹمی جنگوں کے کچھ اور ممکنہ عالمی تباہ کن نتائج سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ 1982 میں سائنسدانوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ یہ جائزہ لے کہ اگر اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی بھرپور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کتنا دھواں اور کتنی گرد فضا میں بلند ہوگی، اور اس کے زمین کے موسم پر کیا ممکنہ نتائج ہوں گے۔ 3-4 سال بعد کمپیوٹروں کی مدد سے سائنسدانوں کی ٹیم نے جو ممکنہ نتائج بیان کیے وہ پوری دنیا کے لیے ہوش ربا تھے۔ ان کا تخمینہ یہ تھا کہ اگر 2 بڑی طاقتیں اپنے جوہری اسلحہ کا 40% بھی ایک دوسرے پر چلا دیتی ہیں تو اس کی فوری تباہی سے جو انسانیت کا قتل ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس کے بعد اس المیہ کے جو بھیانک نتائج نکلیں گے وہ فوری تباہی سے بھی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب کسی مقام پر ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس سے پورے علاقہ میں آگ لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں دھواں بلند ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ حساب لگایا گیا کہ اگر بھرپور ایٹمی جنگ ہوتی تو اس کے نتیجے میں اندازاً کتنا دھواں فضا میں بلند ہوگا۔ سائنسدانوں نے یہ حساب لگایا کہ اس کے نتیجے میں 10 کروڑ ٹن دھواں بلند ہوگا۔ یہ ایک محتاط اندازہ تھا۔ کچھ سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے نتیجے میں 30 کروڑ ٹن دھواں بلند ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر 10 کروڑ ٹن دھواں بھی پیدا ہو تو اس کے زمین تک پہنچنے والی سورج کی روشنی پر کیا اثرات ہوں گے۔ حساب کتاب کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اتنے دھوئیں سے زمین تک پہنچنے والی روشنی کا 95% حصہ رک جائے گا، گویا دن کے وقت بھی تاریکی کا راج ہوگا، چونکہ زمین پر خوراک کی پیدائش کا انحصار سورج کی توانائی پر ہے۔ اس لیے اس عمل سے زمین پر فصلیں، پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوں گے، اور اس کا نتیجہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کے لیے تباہ کن ہوگا۔ گویا ایٹمی جنگ کے نتیجے میں آگ کے شعلوں سے فوری تباہی ہوگی اور اس کے بعد دھواں بلند ہوگا جو طویل المیعاد تباہی کا باعث بنے گا۔ جوہری سردی یہ صرف ایک پہلو تھا۔ اگر اس قسم کی جنگ ہوتی ہے
تو اس کے نتیجے میں صرف دھواں ہی نہیں بلکہ گرد کی بہت بڑی مقدار فضا میں بلند ہوگی۔ رہا یہ سوال کہ گرد یا مٹی کی کتنی مقدار فضا میں بلند ہوگی، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہ ایٹمی ہتھیار کس قسم کی زمین پر چلائے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان ہتھیاروں نے شہروں کو نشانہ نہیں بنایا، تو بھی ایک تخمینہ یہ ہے کہ 1.25 کروڑ کے قریب گرد کے باریک ترین ذرات فضا میں بلند ہوں گے، اور گرد کے یہ طوفان سطح زمین سے 20 کلومیٹر بلندی تک بھی جا سکتے ہیں۔ سائنسی زبان میں دھواں تو 12 کلومیٹر تک یعنی فضا کی قریبی تہ ٹروپاسفیئر تک بلند ہوگا، اور گرد کا طوفان اس سے اوپر کی تہ اسٹارٹوسفیئر تک بلند ہو کر تباہی کا باعث بنے گا۔ ان کا مجموعی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سطح زمین پر درجہ حرارت میں زیادہ اور سطح سمندر پر کمی ہوگی، اور ایک تخمینہ کے مطابق درجہ حرارت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسے سائنسی اصطلاح میں جوہری سردی نیوکلیئر ونٹر کہا جاتا ہے۔ اگر صرف چند ڈگری کمی سے فصلوں پر مضر اثرات ہوتے ہیں تو اس صورت میں قحط کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ طوفانوں اور طویل المیعاد تابکاری اثرات سے جو تباہی ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے۔ محدود جوہری جنگ کے نتائج۔ اب دنیا کے 9 ممالک کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ ان میں سے صرف روس اور امریکہ کے پاس 5000 سے زائد جوہری بم موجود ہیں۔ باقی کسی ملک کے جوہری بموں کی تعداد 1000 تک نہیں پہنچی۔ مندرجہ بالا سائنسی تخمینہ اس تصور کے تحت لگایا گیا تھا کہ اگر 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری جنگ ہو تو کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ کسی اور 2 ممالک کے درمیان جوہری تصادم ہو تو اس سے مقامی تباہی تو برپا ہوگی، لیکن یہ صورتحال نہیں پیدا ہوگی کہ دنیا قحط میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن 2009 میں سائنسدانوں نے کمپیوٹروں کی مدد سے یہ تحقیق شروع کی کہ اگر نسبتاً چھوٹے پیمانے پر، مثال کے طور پر بر صغیر میں ایسے تصادم کی نوبت آ جائے جس میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہو تو کیا صورتحال ہوگی۔ اس تحقیق سے یہ خوفناک اعداد و شمار سامنے آئے کہ اگر محدود جوہری جنگ بھی ہو جس میں طرفین کی طرف سے 100 کے قریب جوہری بم استعمال کیے جائیں تو بھی دھوئیں کی ایک بڑی مقدار فضا میں بلند ہوگی، جو کہ 2 ہفتہ میں پورے کرۂ ارض پر محیط ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی میں جو کمی ہوگی، اس سے درجہ حرارت میں جو تھوڑی کمی ہوگی، دنیا کی زراعت پر اس کا اثر اتنا شدید ہوگا جو دنیا کو بدترین قحط سے دوچار کر دے گا۔ فضا میں اوزون کی لہر کو نقصان پہنچے گا اور موسمی تبدیلی سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ان تمام تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ ممکنہ جوہری جنگ کے نتیجہ میں جو دھوئیں کی دیومالائی مقدار فضا میں بلند ہوگی، اس کا اور ایک بھیانک قحط کا گہرا تعلق ہے، اور خواہ جوہری جنگ علاقائی سطح پر ہو، اس کے ایسے خوفناک عالمی نتائج برآمد ہوں گے جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قرآن مجید کی مذکورہ پیشگوئیوں کے اصل الفاظ اور جدید تحقیقات کے نتائج بیان کر دیے گئے ہیں۔ کیا آج سے 1400 سال قبل کوئی ذہن ایسی جوہری جنگوں کی تباہی اور اس کے ان المناک نتائج کا تصور بھی کر سکتا تھا؟ اس کا فیصلہ پڑھنے والے خود کر سکتے ہیں۔ ہر دور قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے نئے مطالب کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ مستقبل کی تحقیقات اس ضمن میں کن نئے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہیں، اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔